اللہ 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 والذین استجابوا لربہم، اور وہ لوگ ایمان والے جو بات مان لیتے ہیں اپنے پروردگار کی۔ پیچھے سے ایمان والوں کی صفات کا ذکر چل رہا ہے کہ ایمان والے وہ ہیں جو اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ پھر بتایا ایمان والے وہ لوگ ہیں جو کبیرہ گناہوں سے، بے حیائی کے کاموں سے بچتے ہیں۔ پھر بتایا ایمان والے وہ ہیں جب ان کو غصہ آتا ہے معاف کر دیتے ہیں۔ اسی طرح آج کی جو آیات پڑھی ہیں اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایمان والے وہ لوگ ہیں جو بات مان لیتے ہیں اپنے پروردگار کی، کہ اللہ تعالیٰ جو حکم دیتے ہیں اس حکم کو من و عن تسلیم کر لیتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں۔ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور نماز بھی قائم کرتے ہیں۔ یہ بھی ایمان والوں کی صفت ہے کہ نماز قائم کرنا، اور نماز جو دین اور شریعت کے احکامات ہیں ان میں ایمان کے بعد اہم ترین حکم نماز کا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہم سمجھتے تھے کہ جو نماز نہیں پڑھتے یہ کافر ہے، ورنہ جو ایمان والے ہوتے تھے وہ ساری نماز پڑھتے۔ یہ نشانی ہوتی تھی کہ جو نماز نہیں پڑھتے یہ مسلمان نہیں۔ اسی طرح ایمان والوں کی صفت بیان کی وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، کہ ان کے معاملات آپس کے مشورے سے طے ہوتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے کہ انسان ایک اپنا معاملہ خود ہی سوچ کر کرنے لگ جائے، ایک ہوتا ہے کوئی معاملہ ہے اس کو مشورہ کر کے پھر حل کیا جائے۔ تو مشورہ کرنا یہ اسلام اور دین کی بہت اہم ایک بات ہے، ایک حکم ہے، اور اس کو ایمان والوں کے لیے پسند کیا گیا ہے کہ مشورہ کر کے کاموں کو کریں۔ اور مشورے کے بارے میں یاد رکھیں کہ جو حکم قرآن پاک سے ثابت ہے اس میں مشورہ نہیں ہوگا کہ اس کو کرنا ہے یا نہیں، یا جو حکم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک سے ثابت ہے اس میں مشورہ نہیں ہوگا کہ یہ کام کرنا ہے کہ نہیں۔ اسی طرح اجماع امت سے جو بات ثابت ہو اس میں مشورہ نہیں ہوگا کہ اس کو کرنا ہے کہ نہیں۔ ہاں اگر ان میں کوئی چیز نہیں ملتی تو اس کے بارے میں مشورہ ہوگا کہ یہ کام کیا جائے یا نہیں۔ مثلا اب جوا ہے، اب جوئے کے بارے میں واضح حکم ہے کہ یہ حرام ہے۔ شراب ہے، اس کے بارے میں واضح حکم ہے کہ وہ حرام ہے۔ اب کوئی اگر حکومت ہے، اس کے کرندے ہیں، وہ مشورہ کرتے ہیں کہ کیا حکم اس میں ہم جاری کر دیں، اس کی عام اجازت دے دیں جوئے کی، یا شراب پینے کی عام اجازت دے دیں، عام لائسنس جاری کر دیں، تو یہ مشورہ نہیں ہوگا، بھئی وہ تو ویسے ہی حرام ہے۔ ایسے کام کہ جس میں نہیں ہے کوئی واضح حکم موجود تو اس میں عام طور پر جو جیسے ہوتا ہے کہ بچی کا مشورہ، بچی کا شادی کرنی ہے، رشتہ کرنا ہے، یا بچے کا رشتہ کرنا ہے، اس حوالے سے مشورہ کریں اپنے قریبی بہن بھائیوں سے، رشتہ داروں سے، تعلق والوں سے، تجربے کار لوگوں سے مشورہ کریں پھر اس کو حل کریں۔ تو یہ حکم ہے۔ اسی لفظ سے اس سورت کا نام بھی سورۃ شورا ہے۔ اور فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، ایمان والوں کی صفت ہے کہ جو ہم نے ان کو رزق دیا اس سے خرچ کرتے ہیں۔ ہم نے رزق دیا ہے، جو کچھ بھی ان کا دیا ہے اس میں بدنی قوت بھی شامل ہے، مال بھی شامل ہے، عقل بھی شامل ہے۔ اگر کسی کو مال دیا ہے وہ مال خرچ کرتے ہیں، کسی کو بدنی قوت دی ہے وہ بدنی قوت استعمال کر کے دوسروں کی مدد کر دیتے ہیں، کسی کو عقل دی ہے وہ اپنی عقل سے کسی کو اچھا مشورہ دے دیتے ہیں۔ یہ بھی ایمان والوں کی صفت ہے۔ والذین اذا اصابهم البغی، اسی طرح ایمان والے وہ لوگ ہیں جب پہنچتی ہے ان کو کوئی زیادتی، ہم ینتصرون، وہ انتقام لے لیتے ہیں۔ یہاں آ رہا ہے کہ ایمان والوں پر اگر کوئی ظلم و زیادتی ہو وہ انتقام لیتے ہیں، جبکہ قرآن پاک کی اور آیات میں آتا ہے کہ ایمان والے معاف کر دیتے ہیں۔ اب دو آیتوں کا
جب مفہوم آپس میں ٹکرائے، اس کو عربی میں تعارض کہتے ہیں کہ تعارض پیدا ہو رہا ہے۔ ایک جگہ آ رہا ہے کہ معاف کر دیتے ہیں، یہاں آ رہا ہے ایمان والے بدلہ لیتے ہیں۔ تو اس کے بارے میں مفسرین کہتے ہیں، اس کا جواب دیتے ہیں کہ معاف وہاں کرتے ہیں ایمان والے جہاں غلطی کسی ایمان والے سے ہوئی ہو۔ مسلمان سے غلطی ہو تو پھر مسلمان اس کو معاف کرے، اگر غلطی اور جرم کسی کافر نے کیا ہے تو پھر اس سے انتقام لیتے ہیں، یہ مطلب ہے۔ اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی سے غلطی ہوئی ہے اور وہ غلطی تسلیم بھی کر لیتا ہے اور عاجزی کرتا ہے کہ یہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے معاف کر دے، تو پھر اس کو معاف کرتا ہے۔ اگر کوئی غلطی بھی کرتا ہے اور آگے سے اکڑتا ہے، مثلا جیسے راستے میں جاتے ہیں موٹر سائیکل لگ جاتی ہے کسی گاڑی کو اور غلطی بھی ہے اور وہ آدمی تسلیم بھی کر لیتا ہے میری غلطی ہے کہ میں نے مجھ سے لگی ہے، تو پھر تو معاف کر دو۔ اگر وہ آگے سے اکڑتا ہے، غلطی بھی کی ہے اور اکڑ بھی رہا ہے، اشارہ بھی توڑا ہے اور راستے میں آیا ہے تو اکڑتا بھی ہے، اگر پھر اس سے پورا انتقام لو، اس سے بدلہ لو۔ اور فرمایا وَجَزَاءُ سَیِّئَةٍ سَیِّئَةٌ مِثْلُهَا، اور بدلہ برائی کا برائی ہے اس کی مثل، اگر کسی نے برائی کی ہے اس کا اسی کی مثل اس کو اتنی سزا ہوگی۔ فمن نفع، لیکن جو معاف کر دے، اصلاح کرے، اس کا اجر اللہ کے ذمہ ہے، بے شک وہ اللہ نہیں پسند کرتا ظلم کرنے والوں کو۔ البتہ وہ شخص جس نے بدلہ لیا اپنے ظلم کے بعد، فَأُولَٰئِکَ مَعَ الْإِثْمِ، یہ لوگ نہیں ہیں ان پر کوئی الزام، یعنی اگر کسی پر ظلم ہوا ہے، زیادتی ہوئی ہے اور وہ زیادتی کے بعد بدلہ لیتا ہے، مثلا کوئی اس کو ایسا نقصان پہنچایا ہے، اب ظاہر ہے خود تو نہیں آدمی، ایک اصول اور قانون ہوتا ہے، پولیس کے ذریعے سے مقدمہ دائر کر کے اپنا پورا بدلہ لے لیتا ہے، تو اس پر فرمایا کوئی الزام نہیں ہے کیونکہ اس نے جرم نہیں کیا، اس پر جو زیادتی ہوئی تھی اس نے اس کا بدلہ لیا۔ یہی بات ہے کہ الزام ان لوگوں پر ہے جو ظلم کرتے ہیں، لوگوں پر سرکشی کرتے ہیں زمینیں بغیر حق کے، یہ لوگ ان کے لیے عذاب ہے دردناک، کہ ظلم کرتے ہیں، زیادتی کرتے ہیں حالانکہ کوئی قصور نہیں ہوتا، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، البتہ جو شخص صبر کر لے، معاف کر دے، بے شک یہ البتہ ہمت کے کاموں سے۔ وَمَنْ يُضْلِلْ فَمَا لَهُ مِنْ وَلِيٍّ مِّن بَعْدِهِ، جو جس شخص کو گمراہ کر دے اللہ نہیں ہے اس کے لیے کوئی مخلص دوست اس کے بعد۔ وَتَرَى الظَّالِمِينَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ يَقُولُونَ هَلْ إِلَىٰ مَرَدٍّ مِّن سَبِيلٍ، دیکھا گا تو ظالموں کو جب وہ دیکھیں گے عذاب کو قیامت کے دن، کہیں گے کیا لوٹنے کی طرف کوئی راستہ ہے؟ دنیا میں ظلم و ستم انسان بہت کرتے ہیں لیکن طاقتور ہونے کی وجہ سے بچ جاتے ہیں، لیکن فرمایا قیامت کے دن جب ہوگا اس وقت ان کے سامنے ان کے جب عذاب ہوگا تو اس وقت روئیں گے، پیٹیں گے، چیخیں گے اور کہیں گے کاش دنیا میں واپس جانے کا کوئی راستہ ہو جائے تاکہ ہم اس عذاب سے بچ جائیں۔ روایات میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ سے گزر رہے تھے تو آپ کو وحی کے ذریعے سے اس قبر کے اندر اس شخص کی حالت دکھائی گئی کہ وہاں پر ایک آدمی ہے، اس کو عذاب ہو رہا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی سے بتایا گیا کہ یہ جس شخص کو عذاب ہو رہا ہے یہ وہ شخص ہے کہ ایک جگہ سے یہ گزر رہا تھا تو وہاں ایک آدمی مظلوم تھا، اس پر زیادتی ہونی تھی، ظلم ہو رہا تھا، اس نے اس کو پکار کر آواز دے کر کہا ٹھہرو میری مدد کرو، یہ میرے اوپر زیادتی کر رہے ہیں، ظلم کر رہے ہیں۔ اس نے سنی انسنی کر کر وہاں سے چلا گیا، مدد نہیں کی، رکا ہی نہیں، بات ہی نہیں سنی۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس پر عذاب ہو رہا ہے کہ تمہیں ایک مظلوم نے پکارا تھا، تم نے اس کی مدد کیوں نہیں کی؟ اس لیے انسان کو اس دنیا میں رہتے ہوئے جہاں ہم نماز پڑھتے ہیں، ہم باقی نیکیاں کرتے ہیں، ذکر اذکار کرتے ہیں، معاشرے کے اندر جو زیادتیاں ہوتی ہیں، کسی کے ساتھ زیادتی اور اس کی ہیلپ کرنا، اس کی مدد کرنا، یہ بھی ہمارے اوپر دینی فریضہ ہے، اس کا بڑا اجر و ثواب ہے، معاشرتی حقوق کے اندر ہی آتا ہے، تو ہمیں اس کی مدد کرنی چاہیے، اس کا تعاون کرنا چاہیے۔ کوئی طاقتور ہے اس کو تنگ کر رہا ہے تو اس کو طریقے سے سمجھا کر اس کو بچانے کی جدوجہد کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔